अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, शनिचर के दिन अखबार मशरिक़ में शाये होने वाला एक मज़मून आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मज़मून का उन्वान है सर सैयद डे और सर सैयद अहमद ख़ान। मज़मून निगार हैं फ़हीम अख्तर। 17 अक्टूबर को दुनिया के बेशतर ममालिक में सर सैयद डे धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को हुई थी, और दूसरा सर सैयद अहमद ख़ान ने दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर करवाई थी। दुनिया भर में बसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब इल्म अपने अपने शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमिनी या ओल्ड बॉयज़ या तंजीम और अंजुमन के नाम से इदारे कायम कर रखे हैं, जिसके बैनर तले वो हर साल सर सैयद की पैदाइश के मौके पर सर सैयद डे मनाकर उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हर साल सर सैयद डे के बड़े पैमाने पर दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर दुनिया के तमाम शहरों में साबिक़ तालिब इल्मों के अलावा सर सैयद के मानने वालों का एक बड़ा तबका भी इस जश्न को जोश व खरोश से मना रहा है। कहीं सर सैयद की ज़िंदगी और उनके कारनामे पर सेमिनार हो रहा है, तो कहीं उनकी इल्मी और मजहबी काबिलियत की पजीराई हो रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सर सैयद की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर और उनके इरादों पर रश कर रहे हैं, और इस बात पर दुख भी जता रहे हैं कि शायद सर सैयद जैसे काम को अब कोई दोबारा ना कर पाएगा। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि सर सैयद के इस कारनामे के बाद बरसग़ीर में ऐसा कोई काम किसी ने अब तक अंजाम दिया हो। ताहम सर सैयद की इस तहरीक से काफ़ी लोग मुतासिर भी हुए हैं, और वो अपने अपने तौर पर तालीमी निज़ाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। लंदन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनी एसोसिएशन पर यूके अलुमनी एसोसिएशन यूके काफ़ी मुद्दत से सर सैयद डे मना रही है। इसके मेंबरान हर साल सर सैयद डे मनाने के अलावा चंद सकाफ़ती प्रोग्राम का भी इनेकाद करते हैं, जिसमें शहर की मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ शिरकत करती हैं, और कभी कभी बैरून ममालिक के मेहमान भी तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन प्रोग्राम में उम्र रसीदा लोगों की भीड़ ज़्यादा पाई जाती है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरसग़ीर की रवायत के मुताबिक एसोसिएशन का ओहदा उम्र रसीदा लोग और आपसी ताल्लुकात वालों के दरमियान ही बाँट दिया जाता है। हालांकि मेरी मुलाकात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कई पेशावर नौजवानों से होती है, जिन्हें या तो इस एसोसिएशन के बारे में इल्म ही नहीं है, या उन्हें प्रोग्राम की जानकारी नहीं दी जाती है, जिसे मैं एक अलमिया मानता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 1870 में दिल्ली में हुई थी। चूँकि सर सैयद के वालिद मुग़लिया हुकूमत में आला ओहदे पर फाइज थे, इसलिए उन्होंने सर सैयद को आला तालीम से सरफराज करने की कोशिश की। 18 साल की उम्र में ही सर सैयद अहमद ख़ान को अरबी, फ़ारसी, हिसाब और
میڈیسن میں مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اس دوران سر سید کو نامور ادیبوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا تھا، جس سے ان کے اندر ادبی علوم سے دلچسپی ہونے لگی۔ 1838 میں سر سید احمد خان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے سر سید کو ملازمت کرنا پڑی۔ 1838 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ قانون کے شعبے میں معمولی نوکری کرتے ہوئے بہت ہی کم عرصے میں 1846 میں دلی کے جج کے اعلیٰ عہدے پر ترقی کر گئے۔ اس دوران 1854 میں سر سید نے آثار قدیمہ پر ایک معروف کتاب آثار الصنادید لکھی، جو کہ امارات دہلی کی مستند تاریخ پر مشتمل ہے۔ 1857 کی بغاوت کے دوران سر سید احمد خان بجنور کے چیف جج کے عہدے پر فائز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سر سید نے کافی عورتوں اور بچوں کی جان بچائی تھی۔ برٹش حکومت نے سر سید کی وفاداری اور انسانی خدمت کے لیے جائیداد اور خطیر رقم دینے کا فیصلہ کیا تھا، جسے سر سید نے انکار کر دیا۔ سر سید کا کہنا تھا کہ برٹش کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور بغاوت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ان کے اس بیان سے مسلمانوں کا ایک گروہ ناراض ہو گیا، لیکن سر سید نے دعائیں وغیرہ شامل ہیں۔ سر سید نے بغاوت کے بعد انگریزوں اور مسلمانوں کے بیچ مفاہمت کرانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ سر سید کو مراد آباد کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا 1864 اور ان کا تبادلہ علی گڑھ کر دیا گیا، جہاں سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی نظام کو قائم کرنے کی کوشش شروع کی۔ آخر کار انہوں نے 1876 میں قانون کے پیشے سے علیحدگی اختیار کر لی اور برصغیر کے مسلمانوں کی تعلیم کو سدھارنے اور اس کے لیے کالج بنانے میں جٹ گئے۔ سر سید احمد خان کو مغلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے بگڑتے ہوئے حالات اور بغاوت سے سخت پریشانی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ مسلمان بغاوت کے بعد انگریزوں کی نظر میں غدار مانے جانے لگے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں کافی پیچھے تھے۔ تاہم سر سید کے لیے یہ کام کافی مشکل تھا، کیونکہ علماء انگریزی زبان کو پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، جس کے لیے سر سید کو کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سر سید مسلمانوں کی سماجی اور معاشی حالات کی بہتری کے خواہاں تھے۔ 1860 میں سر سید نے اسباب بغاوت ہند لکھی، جس میں انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت کے بغاوت کے اسباب صرف مسلمانوں کی انگریز دشمنی نہیں تھی، بلکہ حکومت میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کی کمی، مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا اور ہندوستانی فوج کا ناقص انتظام جیسے مسئلے اہم تھے۔ 1869 میں سر سید کو انگلینڈ جانے کا موقع ملا۔
تاکہ وہ وہاں کی یونیورسٹی کے سسٹم کا مطالعہ کریں۔ اس دوران انہیں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، جس سے سر سید کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے اسی طرز کا ایک یونیورسٹی ہندوستان میں قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ تاہم سر سید اس کام کو شروع کرنے کے لیے پہلے ایک اسکول کو قائم کرنا ضروری تھا، جس کے لیے 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا، جسے 1820 یعنی 1920 میں یعنی 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید احمد خان کا نام تب تک قائم رہے گا جب تک دنیا قائم رہے گی۔ انہوں نے تمام مخالفت اور نفرتوں کے باوجود علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے ایک سچے، خیرخواہ، مخلص اور ایماندار رہنما تھے۔ انہوں نے بنا کسی نجی مفاد کے اس کام کو انجام دیا۔ اگر دیکھا جائے تو آج سر سید جیسے لوگوں کی کمی بے حد محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر قوم ملت کے رہنما اپنی ذاتی زندگی کے لیے فکر و مند ہوتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹیوں کے تلوے چاٹنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا نام و نشان مرتے ہی مٹ جاتا۔ سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ تعلیم کے ذریعے تو انسان صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سیکھ سکتا ہے اور زندگی کے اصل مقصد کو تلاش کر سکتا ہے۔ آئیے ہم سر سید احمد خان کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے طور پر تعلیم کو ہر ممکن فروغ دیتے رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ میں ان کے لیے مضمون پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ اس مضمون سے کافی متاثر ہوں گے، اور یہ آپ کے چہیتے قلمکار ہیں فہیم اختر۔ ان کا تعلق لندن سے ہے، برطانیہ سے ہے، اور ہر اتوار کے دن آپ کا لندن ڈائری آیا کرتا تھا، لیکن چونکہ یہاں پوجا مغربی بنگال میں شروع ہے، اس لیے تمام اخبارات بند ہیں۔ اس لیے اس ہفتہ آپ کے لیے ہم لندن ڈائری لے کر کے نہیں آئے ہیں، اور سنیچر کے دن جو ان کا ایک مضمون شائع ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ مضمون بھی یقیناً پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو ضرور سے ضرور جناب لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اجازت دیجیے اپنے اعصم راشد کو اس دنیا کو کہ پھر ہم آپ سے ملیں گے اسی دنیا میں جس کا نام ہے اعصم راشد کی ادبی دنیا۔ اور تمام ناظرین اور سامعین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور سے ضرور آپ ہمارے اس پروگرام کو سنیں، دیکھیں، پسند کریں، تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو اور ساتھ ساتھ جن کے مضمون پڑھے جا رہے ہیں ان کی بھی ہمت افزائی ہو۔ تو ملتے ہیں پھر آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اعصم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔